بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمہ اللہ الباری، مکتوب نمبر 200، جلد اول، حصہ سوم۔ یہ مکتوب شریف ملا شکیبی اصفہانی کی طرف صادر فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے نفحات الانس کی ایک عبارت، ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے مجدد رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا تھا کہ اس واقعے کی مجھے سمجھ نہیں آئی، تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی اسے اس واقعے کے بارے میں مطلب واقعہ سے یہ نہیں ہے، مطلب واقعہ سے کشف ہے، مکاشفہ ہے۔ چونکہ نفحات الانس میں یہ عبارت لکھی گئی تھی، اسی لیے مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضرت ملا شکیبی اصفہانی ان سے دریافت فرما رہے ہیں کہ اس کی مجھے کوئی تشریح فرما دیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ مجھے اس کی پوری واقعے کی ڈیٹیل بھی آپ ارشاد فرمائیں۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے اس واقعے کو اگرچہ پوری کا پورا اپنے مکتوب شریف میں تو نہیں ارشاد فرمایا، لیکن مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے ان کی شرح کو فرمایا، اور شارح جو ہے اور حواشی میں ان کی پوری واقعے کو نقل کیا گیا۔ پہلے واقعے کی سماعت فرمائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نفحات الانس میں ذکر ہے کہ اللہ رب العزت کے بندے ان بندوں کے بارے میں کہ جو جماعت بغیر کسی راہبر کی ایک ایسی رستے پر چل پڑتے ہیں کہ جو نامسلوک رستہ ہو، یعنی اس پر عام لوگ نہیں جا رہے ہیں، اس رستے پر جانے والوں کے بارے میں ہے۔ حضرت حسین قصاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو دیکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں واقعے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی جماعت ایک بہت بڑے شاہراہ پر محو سفر ہیں، اور بڑے سارے لوگ اس سفر میں جا رہے ہیں، تو میں بھی اسی لوگوں کی جھرمٹ میں، اسی سفر میں ان کا ہم سفر ہوں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ دو ترکمن اس قافلے سے الگ ہو جاتے ہیں، اور ایک ایسے راہ پر جو نامسلوک، یعنی لوگ اس رستے پر نہیں جا رہے ہیں، اس رستے پر انہوں نے چلنا شروع کیا۔ حضرت حسین قصاب آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس واقعے میں دیکھا تو میں نے یہ سوچا کہ ان دو ترکمنوں کو مگر کوئی ایسی رستے کا پتہ ہے کہ جو شاید شارٹ کٹ ہو، تو میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ میں انہیں وہ پوری کا پورا کاروان چھوڑا اور ان کے پیچھے میں نے قدم رکھنا شروع کر دی، لیکن چونکہ وہ بڑے تیز جا رہے تھے تو میں ان کے پیچھے ان کی بالکل ساتھ نہیں چل پا رہا، بلکہ میں ان کی قدموں کی طرف دیکھ رہا تھا، ان کی قدموں کی چاپ کو دیکھ رہا تھا، ان کی قدموں کی اس نشان کو دیکھتا رہا، اور ان پر اپنے پیر رکھ کے وہ قدم میں بھی آگے بڑھا رہا تھا۔ فرماتے جب چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ رات ہو گئی۔ جب رات کو میں نے تھوڑی سی سفر کی تو میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کے بادلوں نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے، لیکن میں چلتا رہا کیونکہ اور کوئی چارہ تھا ہی نہیں، اسی لیے میں ان کے پیچھے چلتا رہا۔ جب آدھی رات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ چاند نکل آیا ہے۔ میں ان دو ترکمنوں کی قدم کی اس نشان کو ڈھونڈتا رہا اور پھر ان کے پیچھے چلتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے۔ جب دیکھا تو دو ترکمن جو ہے وہ مردانہ وار اس پہاڑ پر چڑھے، میں بھی گرتا پڑتا اور محنت کے ساتھ میں بھی اس پہاڑ پر ان کے پیچھے ہو لیا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بالکل پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے، میں نے بھی کوشش کی اور میں بھی ایک وقت جو ہے پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا نیچے کی طرف، جب دیکھا تو وہ دونوں ترکمان نیچے گئے، پہاڑ سے اترنے لگے، اور میں نے دیکھا کہ سامنے ایک بہت بڑا وسیع و عریض میدان ہے، اس میں بہت سارے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ میں بھی اسی خیموں پر نیچے اترنے لگا، اور جب خیموں کے اندر داخل ہوا
میں نے دیکھا کہ ان خیموں کے درمیان ایک بہت بڑا خیمہ لگا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ خیمہ کس کا ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ بادشاہ کا خیمہ ہے۔ میں نے اپنا دایاں پیر رکاب سے باہر نکالنے کی کوشش کی کہ اچانک میرے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی کہ سلطان اپنی خیمے میں نہیں ہے۔ میں نے پوچھا سلطان کہاں گیا ہے؟ تو کہا گیا کہ وہ شکارگاہ کی طرف چلا گیا ہے۔ میرا عقل زائل ہوا اور بایاں پیر میرا اسی رکاب میں رہا اور میں انتظار میں تھا کہ سلطان بادشاہ واپس پلٹ جائے تو میں ان کا دیدار کروں۔ تو جنابی ملا شکیبی اصفہانی نے مجدد رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا کہ مجھے اس واقعے کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں کہ یہ کیا واقعہ ہے۔ اس میں سے 2 ترکمن کون ہے؟ انہوں نے وہ اچھے بھلے روڈ اور سڑک کو چھوڑ کے ایک نامسلوک رستے پر گئے۔ نامسلوک رستہ کون سا ہے؟ پھر جو ہے وہ رات درمیان میں آ جاتی ہے، پھر سیاہ کالے بادل نظر آتے ہیں، پھر وہ پہاڑی پر چڑھتے ہیں، پھر پہاڑی سے نیچے اترتے ہیں، وہاں پر چاند نظر آتا ہے، سورج کی شعاعیں آ جاتی ہے، پھر خیمے سے کیا مراد ہے اور سلطان کے خیمے سے کیا مراد ہے، اور سلطان جو ہے وہ شکارگاہ کی طرف چلا گیا ہے تو شکار سے کیا مراد ہے، اور اگر ہزاروں سال حسین قصاب انتظار کرتا رہے تو بادشاہ سے ملاقات ممکن نہیں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ مجدد رحمۃ اللہ تعالی اس کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میری مخدوم اور مکرم عین القضات حمدانی بزرگ گزرے ہیں۔ عین القضات آپ مبارک جو ہے ان کا نام جو کنیت ہے ابو الفضائل ہے، اور اسم آپ کا عبداللہ ابن محمد المیانجی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے تو اس کتاب میں ان کا شرح لکھ رہا ہے۔ آپ مبارک فرماتے ہیں اس جماعت کے حال کے بارے میں کہ جو بغیر پیر اور مرید کی، مریدی اور پیری کے بغیر، یعنی اس نے اپنی کسی شیخ سے بیعت نہیں کی ہے اور ایک رستے پر وہ نکل پڑتے ہیں اور وہ رستہ ان کو معلوم بھی نہ ہو، تو ان میں سے بعض جو ہے وہ مغلوب ہو جاتے ہیں اور جو مستی ان کی شامل حال ہو جاتے ہیں تو وہ اسی میں مستہلک اور مستغرق ہو جاتے ہیں۔ معنی یہ ہے کوئی ایسا بندہ جو بغیر کسی شیخ کامل مکمل کے وہ کسی نامعہود اور نامسلوک رستے پر جانا شروع کر دیں تو پھر مغلوبی اور مستی اس کی شامل حال ہو جاتی، وہ اپنی مقصد سے رہ جاتا ہے۔ اور جو بدتمیز لوگ ہوتے ہیں تو اچانک اس کو جاگ آ جاتی ہے۔ ایک وہ طریقہ جس کو کہتے ہیں مسلوک، جس پر لوگ چل رہے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد طریقہ سلوک و تصوف کا یہ رستہ ہے۔ اور 10 جو مقامات ہے، جو مقامات تصوف ہیں، وہ 10 مقامات کو تفاصیل کے ساتھ طے کرنے سے مراد راہ مسلوک ہے، جس میں سے زہد ہے، توکل ہے، قناعت ہے، شکر ہے، صبر ہے، اسی طرح رضا بالقضاء ہے۔ یہ جو 10 مقامات عشرہ ہے، ان کو تفاصیل کے ساتھ طے کرنے کا نام راہ مسلوک ہے، جس پر سارے لوگ چل رہے ہوتے ہیں۔ پہلے تزکیہ نفس ہوتا ہے، یعنی شروع کرتے ہیں عالم خلق سے، اور اس کے بعد پھر آتے ہیں کہاں پر؟ عالم امر کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ ایک مسلوک طریقہ ہے، بس یہ ایک رستہ ہے۔ لیکن یہاں پر حسین قصاب نے جو لکھا ہے راہ نامسلوک، جس پر بہت سارے لوگ نہیں جا رہے ہیں، کیا معنی ہے اسے؟ راہ نامسلوک کس کو کہتے ہیں؟ جو جذبہ اور محبت کا ہے، اور جذبہ اور محبت کا جو رستہ ہوتا ہے اس میں تصفیہ مقدم ہوتا ہے تزکیہ پر، یعنی پہلے عالم امر مقدم ہوتا ہے اور عالم خلق بعد میں طے کرایا جاتا ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ ہمارے اور آپ کا طریقہ سلسلہ عالیہ نقشبند مبارک ہے۔ اچھا، آپ سوچیں گے مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے ان کو فرمایا راہ نامسلوک، جن پر کوئی نہیں جا رہا وہ رستہ، تو جس پر کوئی نہیں جا رہا وہ رستہ تو میرے خیال میں باطل ہی ہوگا۔ اولیاء اللہ جس رستے پہ نہیں جا رہے ہوں گے تو وہ باطل ہی رستہ ہوگا؟ نہیں، مراد نامسلوک سے یہ ہے کہ سلوک کا اپنا ایک طریقہ ہے جو ولایت شاہراہ کمالات ولایت میں طے کی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ کا
تزکیہ مقدم ہو، تصفیہ بعد میں ہو. اور یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر تصفیہ مقدم ہو اور تزکیہ بعد میں ہو. یعنی قلب، روح، سر، خفی، اخفا جو ہے عالم امر مقدم ہو اور عالم خلق بعد میں آ جائے. تو یہ جو طریق و جذبہ اور محبت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قریب ترین طریقہ ہے وصول الی اللہ کے لیے. اور جو راہ مسلوک ہے وہ بہت طول اور دراز رستہ ہے، بڑے سارے لوگ اس میں گم بھی جاتے ہیں. اچھا، جب یہ راہ نامسلوک پر جاتے ہیں نا، تو پھر اس میں لذت اور آرام ان کو مل جاتا ہے کہ جو آپ کی شعور اور آپ کی عقل سے ماورا ہوتی ہے. تو حسین قصاب نے دیکھا کہ رات چھا گئی. تو رات چھانے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کی لذت اور آپ کی آرام وہ اگر ایسے ہو جائیں کہ جو آپ کی شعور سے ماورا ہو جائیں، تو اس کی تعبیر کیا کیا جا سکتا ہے؟ بظاہر اس کو تاریکی نظر آتی ہے، یا عالم امر کی جو تاریکی ہوتی ہے وہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ حسین قصاب نے دیکھا چاند نکل آیا ہے، اور چاند کو کالے بادلوں نے ڈھانپ لیا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ کنایا الظہوری صفات بشریہ است. بشر اور انسان کی صفات کی ظہور سے مراد انہوں نے بادل لیا ہوا ہے. دیکھو ما لرب الارباب وللتراب، کیا مناسبت ہے رب الارباب اور مٹی کے درمیان؟ انسان جو ہے وہ ممکنات میں سے ہے، انسان جو ہے وہ مخلوق ہے. تو مخلوق الگ ہو اور خالق الگ ہے. مخلوق کبھی خالق کی طرح نہیں ہو سکتا. فلہذا حسین قصاب نے دیکھا کہ چاند نکل آیا، تو چاند کی تشبیہ ہے اللہ رب العزت کی تجلی ذات کی طرف. لیکن چونکہ یہ انسان ہے اور بشر ہے، تو اس انسان اور بشر کی جو صفات بشریہ ہے وہ بمثل بادلوں کی ان کو ڈھانپ لیا ہے. پھر بات ہے کچھ عرصے کے بعد وہ جو صفات بشریہ والے بادل تھے وہ ہٹ گئے ہیں اور چاند روشن تر ہوتا گیا. پھر میں نے دیکھا دو ترکمنوں کی قدموں کی نشان کو دیکھتا رہا، اور میں ان پر قدم رکھتا 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 آگے چلتا گیا. فرماتے صبح ہو گئی تو سورج طلوع ہو گئی. تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ جو غائب ہونا تھا، وہ جو دوری تھی، وہ ختم ہو گئی. اب مجھے حضور اور آگاہی یہ مل گئی ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ اب سورج طلوع ہو گیا ہے. پہاڑ دیکھا، پہاڑ سے مراد کیا ہے؟ پہاڑ سے مراد یہ بشریت، یہ جسم کی وجود ہے کہ جو ان کو دکھایا گیا ہے. کیونکہ ہمارے سلسلے میں سب سے پہلے تصفیہ قلب، اس کے بعد تزکیہ نفس ہوتا ہے. اور جب وہ دو ترکمن جو تھے ان کو تو قوت جذبہ تھا اور استیلاء محبت ان کو زیادہ تھی، تو وہ مردانوار اس پہاڑ پر چلتے رہے. چونکہ حسین قصاب ابھی مرید تھے، اس کو اتنی بڑی طاقت نہیں تھی، تو وہ آہستہ سلولی گرتے پڑتے وہ اس پہاڑ کو چڑھتے رہے. لشکرگاہ سے مراد کیا ہے؟ دیکھو اعیان ثابتہ، ہر بندے کا ایک ایک عین ثابتہ موجود ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا، اللہ کے بندوں کا. تو وہ ان اولیاء اللہ کی اعیان ثابتہ تھے جو تمام تعینات حقائق کے لیے وہ جامع ہوتے ہیں. یعنی ان کا اولیاء اللہ کا وہ مرکز تھا، اور اس مرکز میں وہ اولیاء اللہ کی مثال ان کا خیموں لشکرگاہ کی طرح دیا کہ مختلف خیمے لگے ہوئے تھے. بس انہوں نے دیکھا اس میں ایک بہت بڑا ٹینٹ بھی لگا ہوا تھا، بہت بڑا خیمہ بھی لگا ہوا تھا. یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی جو تعین علمی ہے کہ رب کائنات محیط بالعالم ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ علیم بالعالم ہے، وہ تعین کا مراد تھا. جب حسین قصاب نے دیکھا کہ وہ تعین علمی وجوبی ہے اللہ رب العزت کی، تو انہوں نے خیال کیا کہ اب میں جو ہے وہ ذات تک پہنچ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی
اپنی جو میری مطلب ہے اس مطلب تک میں پہنچ گیا ہوں، تو انہوں نے یہ چاہا کہ اپنی مرکب سے وہ نیچے اتر جائے۔ تو انہوں نے یہ دیکھا کہ مرکب اس کا کیا تھا، سکر و مستی کی مرکب تھا ان کا، سکر تھا، مستی تھا، کسی کے پیچھے چلنا، محبت، استیلاء جذبہ، یہ سارا کچھ تھا ان کا، یعنی وہ ان کی سواری بنی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے اب اتر جاؤں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ دایاں پیر انہوں نے رکاب سے اتارا۔ تو مراد دائیں پیر سے کیا ہے؟ مراد دائیں پیر سے روح ہے، کیونکہ اسی راہ نامسلوک میں آپ قلب اور روح کی دو پیروں سے چلنا شروع کر دیتے ہو۔ لطیفہ روح وہ دائیں طرف ہے نا، ہماری سینے میں دائیں طرف ہے، بائیں طرف لطیفہ قلب ہے۔ تو چونکہ حسین قصاب نے اب وصل و قرب ان دو پیروں سے کرنا تھا، جس میں سے ایک لطیفہ قلب کا اور ایک لطیفہ روح کا، تو مراد یہاں پر لطیفہ روح تھا کہ انہوں نے کہا میں نے دایاں پیر ابھی رکاب سے اتارنا تھا۔ وثانین قلب کے پائے چپ معبر از آن است، دوسرا جو ہے وہ بایاں پیر ہے۔ تو بائیں پیر سے مراد کیا ہے؟ بائیں پیر سے مراد لطیفہ قلب ہے کہ مجھے کانوں میں الہام ہو گیا، آواز میں نے سنی کہ سلطان در خیمہ نیست، بادشاہ اپنے خیمے میں نہیں ہے۔ والحق چنین است، حق بھی یہی ہے کہ ایسا ہی ہے، بادشاہ اپنے خیمے میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مکان ثابت نہیں ہے کہ جو خیمہ انہوں نے دیکھا ہوا تھا وہ خیمہ تو اللہ رب العزت کی جو تعین علمی وجوبی ہے اس کا ایک نظارہ ان کو دیا گیا تھا۔ اور حسین قصاب چون کی قوت جذب ان کے پاس نہیں تھا، یہ تھوڑے سے اشارے کے ساتھ وہ جو جذب اور مستی تھا ان میں سے وہ نیچے اتر گیا۔ حسین قصاب کو جب کہا گیا کہ بھئی بادشاہ اپنے خیمے میں نہیں ہے، تو ان کے پاس تو اتنا اور جذبہ نہیں تھا کہ وہ مزید آگے ترقی کر جاتا، تو وہ ادھر ہی اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ اور وہ دو ترکمن جو تھے ان کے پاس تو جذبہ بہت تھا، ان کو مزید کشش حاصل تھی، تو اسی لیے وہ مردانہ وار آگے چلے گئے، حسین قصاب کو اب نظر نہیں آئے۔ حسین قصاب اگر 1000 سال بھی یہاں کھڑا رہے تو بادشاہ کو کبھی اپنے خیمے میں نہیں پائیں گے کہ او تعالی وراء الورا سبحانہ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ نہیں ہے، وہ چلا گیا ہے اور شکارگاہ کی طرف گیا ہے، یعنی بادشاہ کیا ہے، رب کائنات جو ہے وہ اپنی مظاہر، جو مظہر تجلیات ہوتے ہیں، چیزیں مظہر تجلیات الہی ہوتے ہیں، ان کی طرف رب کائنات متوجہ ہے، اور کیا ہے، وہ عاشقوں کے دلوں کو شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، یعنی عاشقوں کے دلوں کو شکار کرتے ہیں۔ اب اس شکار سے کیا مراد ہے، کیسے شکار کرتے ہیں؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ ان کو چن لے دیتا ہے۔ اب جو حسین قصاب نے اس واقعے کو دیکھا ہے تو اس سے مراد یہی لیا جا سکتا ہے، بظاہر تو قصہ اور واقعہ نظر آ رہا ہے لیکن فی الحقیقت ان کا یہ کام ہوتا ہے۔ طریقہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ یہی رستہ ہے جو راہ نامسلوک کو اختیار کرتے ہیں۔ حسین قصاب اگر وہ نامسلوک رستے پر چلنے والے دو ترکمنوں کے پیچھے نہ جاتا تو وہ بھٹک جاتا، لیکن ان کے پیچھے چل گیا، کیونکہ یہ طریقہ ہے، این طریقہ را وصول لازم است۔ یہ سلسلہ جو ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، اس میں وصل لازمی ہے، بشرط کہ اگر پیری مقتدیٰ اپنی مرشد کی آداب کو بجا لائے اور اس کی اتباع کرتے جائیں گے تو ممکن نہیں ہے کہ تجھے وصل نہ ہو، تجھے ضرور وصل ہوگا۔ دیکھو حسین قصاب نے اس واقعے میں دیکھا کہ تاریکی بھی چھا گئی، رات بھی آئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کی قدموں کو ڈھونڈتا رہا، ان کے قدموں کے نشانوں کو ڈھونڈتا رہا، یعنی اتباع میں جا رہے تھے۔ تو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں آپ اپنی شیخ کی اقتداء کرتے جائیں گے، ان کی وسیلے سے ان کے پیچھے چلتے جائیں گے تو پھر آپ ضرور وصل ہوں گے، کیونکہ ہمارے طریقے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں اس میں بوڑھا اور جوان دونوں وصول میں برابر ہے۔ بوڑھے یہ خیال نہ رکھے کہ بھئی ہم بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے تو ہم نہیں پہنچ پائیں گے، وصل نہیں ہوں گے، نہیں، وہ بھی وصل ہوں گے،
اور جوان یہ مت سوچے کہ بھئی ہم تو ہے، ہم تو نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بوڑھوں کا کام ہے. نہیں، جوانوں کو بھی یہ مل سکتا ہے، بلکہ یہاں پر نساء اور صبیان، خواتین اور بچے بھی وصل پا سکتے ہیں اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مبارکہ میں. بلکہ موتا نیز ازین دولت امیدوار آنند، بلکہ مرے ہوئے لوگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ مبارکین کو اللہ کریم نے کمال یہ دیا ہوا ہے کہ اگر یہ مرے ہوئے لوگوں کی روحوں کی طرف بھی متوجہ ہو جائے تو بھی عروج دے دیتا ہے. حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات سے میں نے وہ رستہ، وہ طریقہ چاہا کہ وہ طریقہ موصل ہو، بس وصل ہونے والا طریقہ ہو. میں نے اپنے رب سے وہی طریقہ چاہا ہے اور رب نے مجھے عنایت فرمایا ہے. حضرت خواجہ علاء الدین عطار جو حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، وہ اکثر و بیشتر شعر میں پڑھتے رہتے تھے: گر نہ شکستی دل دربان راز، قفل جہان را ہما بکشاد میں. اگر دربان کی، چوکیدار کی دل کو آپ نہ توڑو گے تو ایک نہ ایک دن چوکیدار تمہیں وہ قفل، وہ تالا کھول کے تجھے اس محل کے اندر داخل کر دیں گے. دربان سے مراد کیا ہے؟ دربان سے مراد آپ کا شیخ، آپ کا مرشد ہے. اگر ان کے دل کو آپ توڑو گے نہیں بلکہ ان کو راضی اور خوش رکھو گے تو ایک دن تجھے معرفت کا یہ دروازہ کھول دیں گے وہ. لیکن اگر ان کے حق میں بے ادبی ہو اور ان کی اتباع نہ کی جائے تو پھر وہ دربان، اس چوکیدار کو آپ نے ناراض کیا تو وہ کبھی تمہارے لیے دروازہ نہیں کھولیں گے، وہ ناراض ہوں گے آپ سے. تو اگر ان کو راضی رکھیں گے تو وہ ایک نہ ایک دن جو ہے یہ معرفت کا دروازہ تمہارے آگے کھول دیں گے اور آپ وہاں داخل ہو جائیں. اس مکتوب شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ حسین قصاب نے جو واقعات دیکھا، جو تفصیلاً آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہے، اس میں سے آپ کو کسی کامل مکمل شیخ کی تلاش کرنی ہوگی اور ان کی اتباع کرنی ہوگی اور ان کی قدم پر اپنا قدم رکھیں گے اور رستے میں جتنی بھی تکالیف تجھے مل جائیں گے اسے برداشت کرتے جائیں گے تو وصل ہوتا جائے گا. پھر تمہارے ساتھ جذبہ اور محبت کی دونوں ہتھیار بھی ہونی چاہیے اور تمہیں ایک ایسا طریق چاہیے کہ وہ طریق نامسلوک ہو. عام لوگ اس طریق پر نہیں جا رہے ہیں. جو مقامات عشرہ سلوک و تصوف ہے اس کو تفصیل سے طے نہیں کراتے بلکہ اسے اجمالاً طے کرا دیتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں ہمارے مشائخ عظام جو وابستہ ہے سلسلہ عالیہ مبارکہ نقشبندیہ سے. تو یہ مبارکین پھر تجھے نقشبندیہ عجب قافلہ سالار آنند کہ برند از رہ پنہاں بحرم قافلہ را، ہم شیران جہاں بستے ان سلسلہ اند روبہ از حیل چسان بگ سلد ان سلسلہ را.